ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ بہت شکریہ مریم فاطمہ صاحبہ آپ کے وقت کا۔ یقینی طور پر جو دوسرا راؤنڈ ہے اس سے بہت سی امیدیں تو وابستہ کی گئی ہیں، لیکن آبویسلی دونوں جانب سے اس طرح کے بیانات آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایسے ماحول میں آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی حتمی ڈیل یا یہ معاملہ حتمی نتیجے تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ بندی میں توسیع نہیں چاہتے؟ جی بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ ہمیں اس سارے سینیریو کو سمجھنا پڑے گا دونوں پارٹیز کی طرف سے، اور ہم چونکہ پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر ہے، ہم ایک نیوٹرل وینیو پہ بیٹھے ہیں اور ہمارے ملک کی طرف سے ان کو فیسیلیٹیشن دونوں پارٹیز کو پرووائڈ کی گئی ہے۔ ان دونوں پارٹیز کے لیے اس وقت جو ہے کسی بھی قسم کا جو نیگوسیشن پروسیس ہے راؤنڈ 2 جس کو آپ کہہ رہے ہیں، وہ سٹارٹ کرنا ضروری ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے جو ہے مفادات اس سے وابستہ ہے، اور جو یہ نیگیٹو قسم کے کہیں نہ کہیں سے ہم سٹیٹمنٹ سن رہے ہیں، وہ جو ہے ظاہر ہے ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر پارٹیز استعمال کرتی ہیں کسی بھی نیگوسیشن پروسیس میں۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ پریشر ٹیکٹکس بھی اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ ظاہر ہے اس نے اپنے لیے جو ہے اپنے ترجیحات کے مطابق اپنے لیے اس میں سے اپنے انٹرسٹ کو جو ہے اپنے جو ان کے تحفظات ہیں ان کو جو ہے اس نے ان کو سیف گارڈ کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ بھی ظاہر ہے وہ بہت فورتھ کمنگ ہے کہ وہ جو ہے اس سارے پروسیس میں شامل ہو اور ایکسٹریکیٹ کرے اپنے اس کانفلکٹ سے، اور لمبا نہ ہونے دے اس کانفلکٹ کو، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہے، اور ان کے پریزیڈنٹ کو جو ہے اب ظاہر ہے مڈ ٹرم الیکشنز ہیں وہ بھی ان کے آس پاس ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس پورے خطے میں جو تمام اکانومیز ہیں اور الائڈ حکومتیں ہیں امریکہ کے ساتھ، وہ سب کی سب ایک اسٹریسفل سچویشن میں۔ تو میرا خیال ہے انشاءاللہ العزیز کہ یہ جو میڈیشن پروسیس ہے یہ آگے سے چلے گا، فیسیلیٹیشن جو پاکستان کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں نا تھوڑا سا ریئلسٹک رہنا ہوگا کہ اس سارے پروسیس سے 47 ایئرس کا جو ایک پروٹریکٹڈ کانفلکٹ ہے بٹوین ایران اینڈ یو ایس، اس کا کوئی ایک حتمی جو ایک سیٹلمنٹ ہے، وہ تو ہمیں اگر ہم اس کو جو ہے ایکسپیکٹ کریں تو یہ تھوڑا سا جو ہے ان ریئلسٹک ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا کہ یہ اس میں سے ظاہر دونوں پارٹیز ایسے اپنے تحفظات کا حفاظت کریں گی اور مفادات کی حفاظت کریں گی جو کہ ان کے لیے اس وقت پریورٹی بیسس میں ہے۔ جب پروٹریکٹڈ کانفلکٹ ہوتا ہے تو تمام پوائنٹس پہ ڈسپیوٹنگ پارٹیز ایگری نہیں کرتی فوراً سے، اس میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ میں بار بار جو ہے یہ ڈسکشن میں اپنی لے کے آتی ہوں کہ IRA کا جو گڈ فرائیڈے اگریمنٹ ہوا تھا اس میں 27 سے 29 سال لگ گئے تھے۔ تو یہ سمجھیے کہ اس میں ایک پورا 100% جو ہے سیٹلمنٹ کی طرف جو جائے، یہ تو ایک اوور ایکسپیکٹیشن ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے دونوں پارٹیز اس وقت اس کانفلکٹ کے حساب سے جو ہے اپنی سب سے جو ان کی بڑی پرائیورٹیز ہیں اور انٹرسٹ ہیں، مفادات ہیں، اس کا تحفظ کرنے کے بعد ہی نیگوسیشن کے پروسیس سے نکلیں گے۔ اینڈ آئی تھنک کہ ایران کے بھی حق میں ہے کہ وہ نیگوسیشن کی میز کے اوپر آئے اور ٹیبل پر جو ہے اپنے تمام جو اس کے ڈیمانڈس ہیں ان کی ریئلائزیشن کی طرف جائے، اور ظاہر یو ایس بھی جو ہے وہ اس وقت اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، ان کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے اپنی حکومت کو اپنے سیاست کو سیو کرنا ہے، تو ان کو بھی اس وقت جو ہے ایک اس نیگوسیشن پروسیس کا حصہ بننے میں انہوں نے اپنے مرکزی جو ہے شخصیات کو بھیجا ہوا ہے، تو وہ جو ہے میرا خیال ہے دس ول گو اہیڈ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، جیسے آپ نے کہا ہے کہ اگر ہم اس مسئلے کی بات کریں تو صرف امریکہ اور ایران کے درمیان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، پورا خطہ معیشت اس کی اسٹیک پر لگی ہوئی ہے اس وقت۔ جیسے صدر ٹرمپ کا ایک بیان ابھی سامنے آیا ہے کہ وہ جنگ بندی میں توسیع نہیں چاہتے، اور دوسری جانب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر 1-2 دن کے اندر ڈیل نہ ہوئی تو وہ ایران پر بمباری کر دیں گے۔ اب کیا دوسری نشست میں ہی آپ کو لگتا ہے کہ ڈیل ہونا ممکن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس ڈیل کے اندر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو تمام معاملات ہیں ایران اور یو ایس کے بیچ میں ان سب کے اوپر سیٹلمنٹ ہو جائے، لیکن جو اس وقت پریورٹی بیسس پہ دونوں کے جو مفادات ہیں جن کے اوپر ان دونوں کو کمپرومائز نہیں کرنا، اس کے لیے دونوں پارٹیز کوششیں کریں گے۔ اور ظاہر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں اباؤٹ 2 days اباؤٹ 3 days، یہ دیکھیے امریکن کلچر ہے ایک کہ وہ چونکہ سپر پاور ہیں تو وہ ارجنسی کی کیفیت برپا کرتے ہیں، اور وہ جو ہے اگلی پارٹی کو اسٹریس دینے کے لیے یا پریشر دینے کے لیے جو ہے وہ ایک جلدی کی اور برنکمین شپ بھی کہتے ہیں اس کو، اس کی پالیسی کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اور جو دوسری ظاہر ایرانین سائڈ ہے وہ تو ان کا بھی کلچر ہے، ان کا نیشنل کلچر ہے کہ وہ تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ جو ہے سارے معاملات کو لے کر چلتے ہیں۔ تو یہ دونوں اس وقت جو ہے یہ پریشر ٹیکٹکس بھی ہیں اور یہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مفادات کے تحفظ کی کوشش بھی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ بہت زیادہ جلدی ڈیریل ہوگا یہ پروسیس، اس میں گلچز بھی ہوں گے، ہنڈرنسز بھی ہوں گے،
لیکن ہوپفلی اٹ ول گو اہیڈ. ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ، اس وقت جو صورتحال ہے آبنائے ہرمز کی اگر ہم بات کریں تو امریکی صدر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس پر کنٹرول ہے. اس سے پہلے بھی جو ایرانی جہاز ایک قبضے میں لیا گیا تھا اس پر ایران کا بہت سخت رد عمل آیا تھا. تو یہ چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں. ان مذاکرات سے پہلے آپ سمجھتی ہیں کہ جو ان کمپلیکیٹڈ چیزوں کو کچھ بہتر کرنا پڑے گا دونوں فریقین کی جانب سے، تبھی آگے سی بی ایمز جو ہے وہ مزید بہتر ہوں گے؟ جی، سب سے پہلے تو میں اس بات کے اوپر جو ہے میں بہت ایک واضحاً میرا ایک اسٹینڈ ہے کہ جب ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے تو اس کے بعد امریکن بلاکیڈ کا اور ایرانین شپس کو جو ہے بلاک کرنے کا جو یہ ایکشن ہے یہ پروووکیٹو ہے، اور میرا خیال ہے یہ اس پورے پروسیس کو ڈی ریل کرنے کا بھی ایک مجھے لگتا ہے طریقہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یو ایس جو ہے اس کو بہت جو ہے اس طرح کے ایکشن سے جو ہے پیچھے پلٹ کے جانا پڑے گا، کیونکہ ایران نے اگر بلاکیڈ یا اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر جو ہے اپنا وہ ختم کرنے کی بات کی ہے تو یو ایس کو نا دوبارہ کمپلیکیٹ کرنے کی ایکشنز نہیں لینے چاہیے، کیونکہ آئی آر جی سی کی جو ظاہر ہے ایک ان کی ایک تھاٹ پروسیس ہے وہ ہارڈ لائنر ہے، اور وہ کسی بھی قسم کے ایسے اسپوائلر کو مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں آسانی سے پھر نہیں جانے دیں گے. So I think that they should continue with the process in good faith and not try to derail it with any such action which is provocative in nature. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی فرمائے گا، جو امریکی اخبار ہے اس کے اکارڈنگ بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں طرف سے جارحانہ بیانات کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کشیدہ ہو رہے ہیں، اور سیز فائر کیونکہ اب بند ہونے والی ہے، رات 1 بجے پاکستانی وقت کے مطابق اس کا وقت ہے. اب آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں ایران کی جانب سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ تجارتی جہاز پر قبضے اور عملے پر یرغمال بنانے پر امریکہ کے خلاف اقوام متحدہ میں شکایت درج کرا دی گئی تھی، اور ان کی جانب سے موقف بھی یہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی دھمکیوں میں آ کر تو وہ ڈیل نہیں کرنے والے. تو آپ کو دونوں فریقین کی جانب سے کوئی نرمی ہوتے ہوئی مستقبل میں نظر آ رہی؟ جو ایران ہے اور یو ایس ہے، لیکن یو ایس بھی پریکٹیکلی تو اس نے بہت زیادہ فلیکسیبلٹی دکھائی ہے اور ایک فورتھ کمنگ انداز میں نیگوسیشن کے پروسیس میں انٹر ہوا ہے. اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ یو ایس کو اتنی ہی ضرورت ہے نیگوسیشنز کی جتنی کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کو بینگ اے ویکر پارٹی ہے جس کو بہت نقصان ہو گیا ہے اس ساری جنگ میں، یو ایس کو بھی بہت ضرورت ہے. یو ایس بھی عزت سے اس سارے معاملے میں جو ہے وہ نکلنا چاہتا ہے، لیکن یو ایس کی طرف سے کسی بھی ایسی ایکشن کو جو کہ برنکمین شپ کریٹ کر رہا ہے پریکٹیکلی، وہ میرا خیال ہے کہ اس کو میں تھوڑا سا تشویش کی نظر سے دیکھتی ہوں. لیکن بیانات کو میں اتنی زیادہ اہمیت کیوں نہیں دیتی، کیونکہ آئی تھنک کہ نیگوسیشن پروسیس سے پہلے ہر پارٹی جو ہے وہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ فیس سیونگ کے لیے اپنی جو ہے ڈومیسٹک آڈینس کو جو ہے اپنی پالیٹکس بچانے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کے بیانات دیتی ہے. اور یو ایس جو ہے مسلسل اپنی جنگ کے اندر جو ہے اپنی فتح کے اعلانات کرتا آ رہا ہے بہت شروع سے، جو کہ آپ ظاہر ہے اگر فتح ہوئی ہوتی تو پھر ظاہر ہے وہ مذاکرات کی میز پر تو نہ ہی آتے، لیکن اگر وہ مذاکرات میں اس وقت انوالوڈ ہیں، ان کے الائز جو ہیں ان سے تھوڑے سے دے ہیو بین ڈرفٹنگ اپارٹ، تو یہ ساری صورتحال اس بات کا جو ہے اندیا دیتی ہے کہ یو ایس جو ہے وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا، اور جو فتح کے جو ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ظاہر دے آر جسٹ مینٹ ٹو سیو فیس اینڈ اپنی سپر پاور کی حیثیت سے اپنی ایک اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کی کوشش ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ، جو فرسٹ راؤنڈ ہوا تھا ان نیگوسیشنز کا، اس میں جو نیوکلیر ڈسٹ کے حوالے سے معاملہ تھا اس پر ڈیڈ لاک برقرار تھا. پھر لیبنان والا ایشو تھا جو کہ بیسک 10 نکات جو ایران کی جانب سے دیے گئے تھے وہ بہت امپورٹنٹ تھا. اب لیبنان میں تو کسی حد تک جو ہے وہ معاملات بہتری کی طرف ہیں، حالانکہ اسرائیل کی جانب سے ابھی بھی بمباری کی جا رہی ہے، لیکن بہرحال وہ سفارتی سطح پر اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جو نیوکلیر ڈسٹ والا معاملہ ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ اس پر کچھ جو ہے وہ معاملات طے پا سکتے ہیں دونوں جانب سے؟ دیکھیے نیوکلیئر کا جو ایک یہ پروگرام ہے اس کے اوپر جو ہے نا فنڈامنٹلی ایران اور یو ایس کے بیچ میں ابھی تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. کافی حد تک اس میں جو ہے اسرائیل کا بھی کردار ہے کہ وہ ہر حال میں جو ہے ایران کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہتے ہیں انہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایران جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی ریڈ لائن ہے. ظاہر ہے کہ اس نے خطے میں باقی ممالک کو بھی دیکھا ہے کہ ہاؤ دے ہیو فیئرڈ اینڈ اینڈڈ انٹو ا ٹریجڈی اگر ان کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی نہیں تھی. تو میرا خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرے گا، اور ظاہر ہے اس نے اپنے لیے اگر کوئی کہیں نہ کہیں سے مفادات اپنے سیف گارڈ کرنے تو بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا انٹیگریٹی اینڈ دا سوورینٹی آف دا اسٹیٹ. تو لیکن اسٹل آئی تھنک کہ ایران نے کافی حد تک لینینسی دکھائی ہے اپنے پروگرام کے اندر. اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی اور اپنی اس کو اہداف کو جو ہے اس نے لوور ڈاؤن کیا ہے. پچھلے جو نیگوسیشن پروسیسز تھے اس میں بھی آپ سب کے سامنے یہ بات مینیفیسٹ کی تھی
but let's see how things materialize now. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ بھی فرمائے گا امریکی صدر کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر ڈیل نہیں ہوتی ہے، مذاکرات ابھی جو کل ہونے والے ایکسپیکٹڈ ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، تو آپ نہ ہرمز کی ناکہ بندی والا سلسلہ بھی ان کی جانب سے بھی جاری رہے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید خطے کی کشیدگی میں اس سٹیٹمنٹ کا کتنا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک برنکمین شپ ہے، کلیئر کٹ جو ہے، اٹس اے کیرٹ اینڈ اسٹک اسٹریٹجی کہ اگر تو ڈیل نہیں کی آپ نے تو ہم آپ کے ساتھ ہم اسٹک یوز کریں گے. سو اٹس بوتھ انسینٹیو اینڈ اٹس بوتھ یوز آف فورس. تو وہ تو آپ کو پتہ ہے نیگوسیشن پروسیس کا ایک حصہ ہے. یو ایس بینگ سپر پاور اینڈ زیادہ ایک ایسی پوزیشن میں جہاں وہ اپنے آپ کو جو ہے سپر پاور کے طور پہ اسرٹ کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے پھر زیادہ ٹینشنز بڑھیں گی اور ایران بھی جو ہے وہ گیو اپ نہیں کرے گا اپنے جو ہے جو اس کے بھی جو ڈیزائنز ہیں یہاں پہ. ایران کی طرف سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہ ویکر پارٹی ہے، اس نے بہت زیادہ نقصان برداشت کیا ہے، ان کو ان کے عوام کا نقصان ہوا ہے، ان کی انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے، تو میرے خیال ہے ایران کے لیے یہی ہے کہ وہ اس وقت جو ہے اپنے جو ان کی سوورنٹی ہے، انٹیگریٹی ہے، اس کو سیف گارڈ کریں، چاہے اس کے لیے ان کو پرائس پے کرنی پڑے وہ تو وہ کریں گے. لیکن ظاہر ہے کوئی بھی قوم جو ہے وہ سوئسائڈ مشن پہ نہیں ہوتی. دے آلویز ہیو پریگمیٹک ویوز اینڈ دے آلویز کیپ دا پولیٹیکل اسفیئر اوپن فار دیم سیلوز کہ وہ اس میں انگیج کریں. تو ایرانیوں نے کافی حد تک اپنی ایک انگیجمنٹ کا جو ایک ان کا پوسچرنگ تھی وہ دکھائی ہے. تو یو ایس بھی اب انگیجمنٹ کر رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے جنگی اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، اور اسرائیل کو بھی کافی حد تک اسٹریسفل اس کا سامنا حالات کا سامنا کرنا پڑا ایران کی طرف سے. تو وہ میرا خیال ہے ڈس انگیج تو کرنا چاہ رہا ہے یو ایس. تو میرا خیال ہے اس اپارچونیٹی کو دونوں پارٹیز کو جو ہے وہ لینا چاہیے اور میز پر آ کر اپنے معاملات کو جو ہے اپنے بیسٹ انٹرسٹ میں جو ہے وہ سیٹل کرنا چاہیے. اور پاکستان جیسا فیسیلیٹیٹر ان کو جو ہے میسر آیا ہوا ہے. ہماری قوم نے، ہمارے قیادت نے بہت اس چیز کے اندر ایک اپنی ڈیووشن کا ڈیڈیکیشن شو کی ہے. آئی تھنک دیٹ دا پارٹیز شوڈ ارائیو ایٹ اے ڈیل ایٹ دس پوائنٹ. اٹ از ان دیئر بیسٹ انٹرسٹ.